معزز سامعین و ناظرین، مولوی الیاس گھمن دیوبندی وہابی رشیدی جس کا باطل مذہب سے تعلق ہے، مولوی الیاس گھمن وہابی کا چند سیکنڈوں کا کلپ آپ سماعت کریں، جس کے اندر وہ لفظ ولضالین کو جان بوجھ کر غلط پڑھتے ہوئے ولضالین پڑھ رہا ہے، جس پر خود دیوبندی مولویوں نے کفر کے، حرام ہونے کے، قرآن پاک کی تعریف ہونے کے اور بیوی اس کی حرام ہو چکی ہے، ایسے فتوے لگائے ہیں۔ وہ آخر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو آپ خود مولوی الیاس گھمن دیوبندی کا چند سیکنڈوں کا کلپ سماعت کریں۔ نمبر 3، جب امام ولضالین کہے تو امام اونچی آواز سے آمین اونچی آواز پڑھنی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، امام کے ولضالین کے بعد آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ؟ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے مولوی الیاس گھمن دیوبندی وہابی واضح طور پر لفظ ولضالین کو جان بوجھ کر غلط پڑھتے ہوئے ولضالین پڑھ رہا ہے۔ تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ خود دیوبندی وہابی مولویوں نے لفظ ولضالین پڑھنے پر کیا کیا فتوے لگائے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ارشاد المفتین جلد 3 ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں ولی کامل فقیہ الاثر مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان بانی جامعۃ الحمید لاہور۔ جامعۃ الحمید کے یہ بانی اور مفتی ہیں، اور یہ کوئی دیوبندی وہابی مولویوں میں سے کوئی آوارہ قسم کا مولوی نہیں ہے، اس کا اپنے باطل مسلک کے اندر ایک نام ہے، وہ القبات آپ خود سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ولی کامل فقیر و اثر مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 247 246 پر کیا لکھتے ہیں؟ مفتی حمید اللہ جان دیوبندی وہابی صاحب لکھتے ہیں خصوصاً ضاد کی جگہ ضا پڑھنے میں سخت اندیشہ ہے کہ بعض روایات میں اس میں خوف کفر لکھا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مفتی حمید اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ لفظ ضاد کو ضا پڑھنا سخت اندیشہ ہے، لفظ ضاد کی جگہ ضا پڑھنے میں سخت اندیشہ ہے کہ بعض روایات میں اس میں خوف کفر لکھا ہے، بعض روایات میں اس میں خوف کفر لکھا ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ مولوی الیاس گھمن دیوبندی وہابی جان بوجھ کر ولضالین پڑھ رہا ہے۔ مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ سخت اندیشہ ہے، بعض روایات میں اس کو خوف کفر بھی لکھا ہے، تو یہ کفر کا فتویٰ مولوی الیاس گھمن کی گردن پر جا لگا، کیونکہ مولوی الیاس گھمن واضح طور پر ولضالین کی جگہ ولضالین پڑھ رہا ہے۔ اور یہ صرف مفتی اعظم مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کا فتویٰ بھی نہیں ہے، متعدد دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے مولویوں کے اس پر کفر کے فتوے ہیں۔ ایک اور فتویٰ عزیز الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 مفتی اعظم، وہ بھی دیوبند مسلک کے مفتی اعظم ہیں، مفتی عزیز الرحمن دیوبندی وہابی صاحب نے بھی بالکل بعین ہی اسی طرح لکھا ہے کہ لفظ ولضالین کو پڑھنا کفر ہے۔ تو یہ دونوں کفر کے فتوے مولوی الیاس گھمن دیوبندی وہابی کی گردن پر جا لگے ہیں، جو کہ جان بوجھ کر ولضالین پڑھ رہا ہے۔ اس جہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ یہ ولضالین نہیں ہے، یہ دال مفخم ہے، پور دال اس کو پڑھنا ہے، ولضالین پڑھنا ہے، لیکن یہ اتنا جاہل ہے، متکلم اسلام بھی بنا پھرتا ہے، جبکہ یہ متکلم اسلام نہیں ہے، یہ متکلم وہابیت و نجدیت و خارجیت ہے۔ سامعین و ناظرین، آخر میں مفتی زرولی تیسرے دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے رشیدی باطل مسلک کے ایک مفتی اعظم، بہت بڑے مفتی زرولی، اس کو یہ مفتی اعظم کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، و تفسیر کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مفتی زرولی دیوبندی کا کلپ آخر میں اس کا زبانی فتویٰ آپ سنیں گے، اور اس کے فتوے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مفتی زرولی دیوبندی اپنے کلپ کے اندر کہتے ہیں اگر آپ ضاد کی جگہ ضا پڑھتے تو پھر آپ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، یعنی لفظ ضاد کی جگہ ضا پڑھتے ہیں تو پھر آپ قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا کی جگہ اگر آپ پڑھتے ہیں والعادیات ذبحا، مفتی زرولی کے دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ ایسا پڑھنا قرآن پاک میں تحریف ہے۔ آگے کہتے ہیں جو قاری یا امام ضاد کی جگہ ضا پڑھتا تو اس کی اقتداء میں نماز فاسد ہے، نماز کا اعادہ واجب ہے۔ جو
قاری مولوی جیسے الیاس گھمن یہ پڑھ رہا ہے، لفظ ضاد کی جگہ زا پڑھتا ہے، مفتی زرولی کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز فاسد ہے، ان نمازوں کا اعادہ واجب ہے۔ تو میں دیوبندی عوام سے کہوں گا جن لوگوں نے مولوی الیاس گھمن دیوبندی وہابی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان لوگوں کا نمازوں کا لوٹانا واجب ہے، اور مولوی الیاس گھمن دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتی زرولی دیوبندی وہابی کا فتویٰ ہے۔ آگے سامعین و ناظرین، مولوی زرولی دیوبندی کراچی والے کہتے ہیں اور اگر یہی اس کا عقیدہ ہے، ولضالین پڑھنے والا اس کا عقیدہ ہے، تو ایمان سے نکل جائے گا اور بیوی تو اس کی کب کی حرام ہو چکی ہے۔ مولوی زرولی دیوبندی نے تو الیاس گھمن کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ مولوی زرولی دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے، اور ضرور بات ہے مولوی الیاس گھمن کا یہ عقیدہ ہے، جان بوجھ کر ولضالین پڑھ رہا ہے، مفتی زرولی دیوبندی کہتے ہیں اگر ولضالین پڑھتا ہے تو اس کا ایمان نکل جائے گا اور اس کی بیوی تو کب کی حرام ہو چکی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ مولوی الیاس گھمن مفتی زرولی کے فتوے سے کب سے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کیونکہ بیوی تو اس کو حرام ہو چکی ہے۔ مفتی زرولی دیوبندی کا فتویٰ ہے جب اس کی بیوی حرام ہو چکی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اب تک اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا ہے نا۔ مفتی زرولی کا فتویٰ ہے جب نکاح ختم ہو گیا تو الیاس گھمن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ کیا ہوگی وہ آپ خود فیصلہ کریں گے، حرامی یا حلالی، کیونکہ زنا کر رہا ہے تو زنا کی جو پیداوار ہے وہ حلالی ہوتی ہے، وہ آپ خود جانتے ہیں۔ تو مفتی زرولی کے فتوے سے مولوی الیاس گھمن کی بیوی کب کی حرام ہو چکی ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور اس کی اولاد حرامی ثابت ہوئی، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ ساری باتیں مفتی زرولی دیوبندی کے فتوے سے لازم آ رہی ہیں۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ زوادی بنا ہوا ہے، مفتی زرولی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ زوادی بنا ہوا ہے، فقہا متفق ہیں کہ حرف ضاد بالدال ہے۔ مفتی زرولی دیوبندی کہتے ہیں فقہا متفق ہے، فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حرف ضاد بالدال ہے، حرف ضاد بالدال ہے، بالزال یا بزا نہیں ہے۔ یہ مفتی زرولی دیوبندی کا فتویٰ ہے، اور جو دیوبندی وہابی مولوی جان بوجھ کر ولضالین پڑھتے ہیں، مفتی زرولی نے ان لوگوں کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ وہ قرآن پاک کی تحریف کرنے والے ثابت ہو، ان کے پیچھے نماز فاسد ہے، جن لوگوں نے ان کے پیچھے نمازی پڑھی ہیں ان نمازوں کو لوٹانا واجب ہے، اور جو ولضالین پڑھتے ہیں ان کی بیویاں تو کب کی حرام ہو چکے ہیں اور ان کا ایمان نکل گیا ہے۔ یہ مفتی زرولی دیوبندی کے فتوے ان مولویوں کی گردن پر لگ رہے ہیں جو جان بوجھ کر ولضالین پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ مفتی زرولی دیوبندی کے فتویٰ کے مطابق مولوی الیاس گھمن کب کا اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا نکاح تو ختم ہو چکا ہے، کیونکہ مفتی زرولی کہتے ہیں کہ جو ولضالین پڑھتا ہے اس کا ایمان بھی نکل گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الیاس گھمن کا ایمان گیا تو نکاح بھی گیا، نکاح گیا تو اولاد بھی گئی، اولاد گئی تو سب کچھ گیا، کیونکہ یہ مفتی زرولی کہہ رہے ہیں کہ جو ولضالین پڑھتا اس کا ایمان گیا۔ جب ایمان گیا تو مولوی الیاس گھمن کافر ثابت ہوا، تو کافر کا کیسے نکاح ہوتا ہے؟ مفتی زرولی دیوبندی نے الیاس گھمن کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ تو میں مولوی الیاس گھمن سے کہوں گا اپنے اصولوں سے اور مفتی زرولی کے فتوے سے اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ، قیامت تک کے لیے میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، ورنہ ماننا پڑے گا مفتی زرولی کے فتوے کے مطابق تو ایمان سے نکل گیا ہے، تو بے ایمان ہے، اور تو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور تیری اولاد حرامی یا حلالی یہ فیصلہ سامعین کریں گے، میں نہیں کہتا۔ مفتی زرولی دیوبندی کے فتوے سے یہ ساری باتیں لازم آ رہی ہیں۔ مفتی زرولی کہتے ہیں جو ولضالین پڑھتا ہے وہ قرآن پاک کی تعریف کرنے والا ہے۔ مفتی زرولی دیوبندی کہتے ہیں جو ولضالین پڑھتا ہے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مفتی زرولی کہتے ہیں جو ولضالین پڑھتا ہے اس امام کے پیچھے پڑھی ہوئے نمازوں کا لوٹانا واجب ہے۔ مفتی زرولی دیوبندی کہتے ہیں جو ولضالین پڑھتا ہے اس مولوی امام قاری کا ایمان نکل گیا ہے۔ مفتی زرولی دیوبندی کہتے ہیں جو ولضالین پڑھتا ہے اس کی بیوی تو کب کی حرام ہو چکی ہے۔ مفتی زرولی کہتے ہیں لفظ ضاد بالدال ہے، فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں، یہ حرف ضاد بالدال ہے۔
بزال یا بزا نہیں ہے، یہ مفتی زرولی دیوبندی کے سارے فتوے آخر میں آپ خود سماعت کریں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مولوی الیاس گھمن سے میں کہوں گا مفتی زرولی کے فتویٰ سے اور اپنے اصولوں سے اپنی بیوی تو حلال ثابت کرو، اپنا ایمان تو ثابت کرو، اپنی اولاد کو تو حلالی ثابت کرو، پھر ہم سے بات کرنا۔ تو وہ آخر میں مفتی زرولی دیوبندی وہابی کا فتویٰ آپ خود سماعت کریں۔ والعادیات ضبحًا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحًا جب وہ ہانپتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ضبحًا پڑھا تو اس کا معنی ہے ہانپنا، اور اگر آپ نے کہا والعادیات ضبحًا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں، غیر مقلد اور رافضی ہے۔ عجیب بات ہے کہ غیر مقلد رافضی دونوں گھوڑے کی حلت کے قائل۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قاری یا امام والعادیات ضبحًا پڑھتا ہے اس کی ابتداء میں نماز فاسد ہے، اور یہ نماز کا اعادہ واجب ہے، اور اگر یہی اس کا عقیدہ ہے تو ایمان سے نکل جائے گا، اور بیوی تو اس کی کب کی حرام ہو چکی ہے، کیونکہ کب سے وہ زواجی بنا ہوا ہے۔ اور یہ قاریان ٹکاچار اور ان جیسے یہ زوادیان، ان کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں، ان کو حروف کے ابجد کا پتہ نہیں۔ فقہا متفق ہے کہ حرف ضاد بالدال ہے، بالزال یا بالزوا نہیں ہے، اور جمال القرآن کا حاشیہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے، وہ کسی قاری امین الدین کا ہے، غیر معروف آدمی۔ صفت استطالت نہیں، کسی چیز میں بھی زوا سے مشابہ نہیں۔ والعادیات ضبحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ان قریب غیر مقلدوں کے ولیمے میں ذبح ہوں گے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے، آپ نے خوب تفسیر پڑھی ہے، والعادیات ضبحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذبح ہوتے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ حرمین کے مصلوں پر قرات متواتر ہے 1400 سال سے، اور وہ حرف ضاد نہیں جانتے بلکہ حرف ضاد کے جانتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا انی مریض واللہ ہم لا یدرون شیئا، بالکل نہیں سمجھیں گے جب تک آپ نہ کہیں انا مریض فلان المرض۔ مریض کو جانتے ہیں، مریض نہیں، مریض تو اردو ہے۔ والعادیات ضبحًا، محیط برہانی 25 جلدوں میں آ گئی ہے، ذلت القاری میں صاف ستھرا لکھا ہے کہ جو ضاد کی جگہ زوا پڑے اور یہی عقیدہ رکھتا ہو فسدت صلاتہ وبانت عنہ امراتہ وإن اعتقد صار کافرا مرتدا۔ نمبر 3، جب امام والضالین کہے تو امام اونچی آواز سے آمین اونچی آواز پڑھنی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، امام کے والضالین کے بعد آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ؟